السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ ساری آیات آپ کو اچھی طرح یاد ہو گئی ہوں گی۔ جی ابھی ہم پچھلے والے رکوع کا جو کہ واقعہ ذبح بقرہ کا ہی تذکرہ چل رہا تھا، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر آگے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا کیا تم ہمیں مذاق بناتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں تفصیل سے بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا نہ اور اس کے درمیانی عمر کی ہو۔ پس جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ شوخ ہو، دیکھنے والوں کو جی خوش کرے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک ہمارے لیے یہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے وہ گائے کام کرنے والی نہیں کہ جو زمین جوتتی ہو، نہ وہ کھیتوں کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا اب تم صحیح بات معلوم کر کے لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ قریب نہ تھے کہ وہ ایسے کرتے۔ جی گرلز، آگے بھی یہی سارا تذکرہ ہے، بامحاورہ شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ لفظی ترجمے کو آپ دیکھیے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے پورے رکوع میں گئے واقعہ ذبح بقرہ کے ریفرنس میں ہی بات ہو رہی ہے، تو جو اس کا اصل محرک تھا اس کی کیا وجہ رہی وہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں 9ویں رکوع میں کا اب آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قتل تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو فَدَّرَأْتُمْ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے فیہا اس کا، واللہ اور اللہ مخرج نکالنے والا ہے یا ظاہر کرنے والا ہے، ما جو کنتم تم تھے تکتمون چھپاتے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهَا فَقُلْنَا پس کہا اضربوہ مارو اس کو، ببعضہا اس کے ایک حصے سے، یا ضرب لگاؤ اس کو اس کے ایک حصے سے۔ کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندگی بخشتا ہے اللہ موتا مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو آیاتہ نشانیاں اس کی، لعلکم تعقلون شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ ثم پھر قست سخت ہوگے قلوبکم تمہارے دل، من سے بعدی بعد ذالکا اس کے بعد، فاہیا پس وہ کالحجارۃ پتھروں کی مانند تھے، او یا اشد زیادہ قسوۃً سخت، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارۃ پتھروں میں سے لما کچھ ایسے بھی ہیں، اس کا ترجمہ ضرور جو بھی، یا کچھ ایسے ہیں جو یتفجر پھوٹ نکلتی ہے، منہ اس سے، انہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ جو، یشقق پھٹتا ہے، فیخرج پس نکل آتا ہے، منہ اس سے، ماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ جو، یہبط گر پڑتا ہے، من سے خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، وما اور نہیں، اللہ اللہ بغافل بے خبر، اما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ افتطمعون کیا پھر توقع رکھتے ہو یا کیا تم امید کرتے ہو، ان یہ کہ یؤمنوا وہ بات مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، یا وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے،
وقد اور تحقیق، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ بدل دیتے تھے، من بعد بعد ما عقلوہ کہ سمجھ لیتے اس کو، وہم اور وہ یعلمون جانتے تھے، وعیزہ اور جب، لاقو ملتے تھے، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، اور وعیزہ اور جب، خلا تنہائی میں ہوتے، بعضہم ان کے بعض، الی بعضن بعض کی طرف، قالو وہ کہتے، اتحدثونہم کیا تم بتاتے ہو ہم کو، اتحدثونہم کیا تم بتاتے ہو ان کو، بیما اس کے ساتھ، فتح کھولا ہے، اللہ نے، علیکم تم پر، یعنی وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم لیحاجو تاکہ وہ حجت لائیں تم پر، بھی اس کو، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا کیا پس نہیں، تعقلون عقل سے کام رہتے، اولا کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس اتنا ہی کافی ہے، اور اس کی تشریح کی طرف اب چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اب ہم اس کے بامحاورے ترجمے کو پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کو۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا اسے اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، پتھروں کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں جن سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جائے، ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایسے اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں کیا پھر بھی تم توقع رکھتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے افراد اللہ کا کلام سنتے اور اس کو سمجھ لینے کے بعد تحریف کر ڈالتے تھے، حالانکہ وہ جانتے ہوتے تھے۔ جب یہ ان لوگوں کو ملتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لیتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے میں سے تخلیے میں یا تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ اس سے تمہارے خلاف حجت لائیں تمہارے رب کے پاس، کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ جی اسٹوڈنٹس آئیے ہم اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ تشریح جو سب سے پہلے 72 73 اور 74 آیت میں تذکرہ آیا ہے، آپ نے یہ بات دیکھی کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ واقعی ذبح گائے، وَإِذَا قُلْتُمْ نَفْسًا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ، جب تم نے کسی جان کو قتل کیا تو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں وہی والا واقعہ ہے جو آپ نے پچھلے پورے رکوع میں پڑھا کہ امیل نامی مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال و دولت کی خاطر قتل کر دیا، اور پھر خود ہی ان کی لاش کو سامنے بنی اسرائیل کی بستی میں پھینک کر خود قتل کے دعوے دار بن گیا، یعنی خود ہی صبح شور مچانے لگا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا۔
اور وہ الزام تراشی کرنے لگا بے گناہ لوگوں پر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے راز کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ قاتلین کوئی گائے ذبح کریں اور اس گائے کے گوشت کا کوئی ٹکڑا مردے کے جسم سے مس کرے تو مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا، اور پھر وہ قاتل کا خود نام بتائے گا اور سبب قتل بھی بیان کرے گا۔ اس واقعے سے بتانا یہ مقصود تھا، اصل میں انسان کو عقیدہ آخرت پر پختہ یقین کروانے کے لیے یہ واقعہ بہت زیادہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ضروری تھا، بنی اسرائیل کے لیے، کہ بنی اسرائیل کو یاد رہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو اس وقت میں اس سے ایک انسان کو جو مردہ تھا زندہ کر کے کھڑا کر کے وہ سب کچھ بتا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں نشاندہی کی گئی، آخرت کی طرف اشارہ دلایا گیا کہ جس طرح اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا، قیامت والے دن سب انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھا لائے گا۔ انسانوں کو گناہوں سے روکنے کا سب سے بڑا مضبوط محرک جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہی ہے۔ جب تک آپ کے دل میں یہ خوف جو ہوگا کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ مجھ سے اس کا حساب لے گا، یہ خوف ہوگا تو آپ پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ یہی بات انسان میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو واقع ذبح بقرہ کا اصل جو سارا محرک تھا وہ دکھایا۔ اگر گناہوں سے بچنا ہے تو زندگی بعد الموت، یعنی موت کے بعد بعث بعد الموت اور قیامت میں پیشگی کا تصور مضبوط کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس واقعے سے بتایا کہ گناہ کبھی نہیں چھپتا، اللہ اس کو ظاہر کر کے ہی رہتا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے کسی دوسرے کا حق تلف ہو رہا تھا تو دنیا میں اس کو ظاہر کرے گا، ورنہ قیامت میں بھی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ چیز کہ اللہ نے نیکی اور بدی کا راستہ خود ہی بتا دیا۔ اب یہ اگلی والی آیت میں دیکھیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ثم قست قلوبکم، آیت نمبر 74 میں، کہ ان کے دل اس کے بعد اور سخت ہو گئے کہ پتھروں کی مانند، بلکہ ان سے بھی سخت۔ یہاں کے اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مردہ کے زندہ ہونے اور اپنے قاتل کا نام بتانے کے بعد بھی بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے، اللہ کے کام کی طرف آ جاتے، ان کے دل مزید سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں پہ سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پتھروں میں سے کچھ نرمی اختیار کر لیتے ہیں، بعض میں نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو پتھر سے 12 چشمے پھٹ پڑے تھے، اسی طرح بعض پتھر جو ہیں وہ پانی بہنا شروع کر دیتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، بعض پتھر خوف سے اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں، بلندی سے لڑکھڑاتے ہوئے جب گرتے ہیں تو اصل میں وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ غافل تو نہیں ہے جو تم عمل کرے، یعنی تمہیں لگ رہا ہے اللہ تو ہر چیز کو ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد 75 آیت کو دیکھیے، اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہود کو اپنی رسالت پر ایمان لانے کا فرمایا، مگر یہودی اپنی روایتی ضد پر ہی اڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں بھی ذکر ہے، اے نبی کیا آپ اس بات کی امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ یہ یہودی آپ پر ایمان لے آئیں گے؟ ان کی حالت تو یہ کہ ان کے 70 آدمیوں کی جماعت جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام الہی پڑھنے کو سن بھی رہے تھے، مگر اس کے جاننے اور سمجھنے کے بعد انہوں نے اس کلام میں تبدیلی اور تحریف کر ڈالی، حالانکہ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ وہ تبدیل کر رہے ہیں۔ اب اصل میں یہاں بڑی جو ضروری چیز بیان کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ان کی کتابوں میں درج تھا، وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ ایسے ہیں، آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے اور پھر اس کو سن کر بدل دیا۔ یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ وہ بات جو تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی ہی پیج پہ آپ دیکھیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت تھوڑا ہی آگے چل کے فرما دی کہ اصل میں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں ان پر امید رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے؟ بنی اسرائیل کی ساری کتابوں میں سابقہ انبیاء کی پیشین گوئیاں سب موجود تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے، اور قرآن کے مطابق بھی وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن وہ خاندانی تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ سورۃ البقرہ میں ہی 146 آیت میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اور پھر بھی وہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تو آپ ان سے کیوں یہ امید رکھ رہے، اور پھر ان کا رد عمل یہ بیان کیا گیا ہے 76 اور 77 والی آیت کو دیکھیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہ جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اب اس آیات میں یہود کے منافقین کا ذکر ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ منافقین کا تذکرہ کہ جو لوگ صرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے یا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایمان لے آئے بظاہری طور پر، وہ منافق، تو وہ ان کا حال کیا ہے کہ جب نچلے طبقے کے لوگوں کے حضرت ابوبکر صدیق اور جماعت صحابہ سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے نبی پر بھی ایمان لائے ہیں، جو نشانیاں درج ہیں وہ اصل میں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں ہماری کتابوں میں۔ اور پھر جب یہ لوگ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو سردار ان سے پوچھتے کہ کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے پاس کہ وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہاری کتاب میں تمہارے رسول اور اس کے اوصاف کے بارے میں بتائی ہیں، تم کیوں ان کو بتاتے ہو؟ وہ تو تمہارے پروردگار کے سامنے تم سے جھگڑیں گے کہ انہوں نے یہ ہمیں باتیں بتائی ہیں، یہ جانتے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کیا ان سرداروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ تو ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جنہیں وہ خفیہ رکھے ہوئے ہیں، بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ بتا رہے ہیں جن سے صحابہ بھی آگاہ ہیں۔ تو ان کے لیے ان کے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانا فضول سی بات۔ جی اسٹوڈنٹس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ آگے چلتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ اچھی طرح اس کو سمجھ رہے ہوں گے اور میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔